اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے القاب، اسامی، اس بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 12 اسماء اور القاب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی بابوی شیخ صدوق۔ عزیزان محترم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے اس نقطے کی طرف توجہ فرمائیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری قمری کو ہوتی ہے، اور جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت حضرت صاحب الامر صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سن مبارک 5 سال تھا، اور مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 306 ہجری قمری کو ہوتی ہے، اور اس وقت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کا دور تھا، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سن مبارک 51 سال تھا، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری قمری کو ہوتا ہے۔ اس وقت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا سن مبارک 74 برس تھا، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 23 سال کے تھے۔ تو اب اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 23 سال غیبت صغرا کے زمانے میں گزارے ہیں، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس غیبت صغرا میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب خاص سے بھی رابطہ برقرار کر سکتے تھے، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے وہ اصحاب جو اس وقت بقید حیات تھے، زندہ تھے، ان اصحاب سے حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو مستند راویوں سے اور بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ان راویوں سے نقل کرنے کا اعزاز انہیں نصیب ہو سکتا تھا۔ لہذا اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہایت گراں قدر کتابیں ہیں، قابل توجہ کتابیں ہیں، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروانا چاہیے، اور یہ نہایت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض نادان قسم کے افراد جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے، بس اوقات ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے ملت تشیع پر احسانات ہیں۔ عزیزان محترم، ہم شیخ صدوق کا اس وجہ سے ہی تعارف آغاز کر رہے ہیں کہ در واقع کسی مؤمن کا بھی یہ خواہش تھی کہ ہم شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی جیسی شخصیات کا تعارف کروائیں، تو ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم شیخ کلینی سے آغاز کریں، محمد بن یعقوب کلینی، لیکن آغاز کر رہے ہیں مرحوم شیخ صدوق سے، اس کے بعد محمد بن یعقوب کلینی کا ذکر آپ کی خدمت میں کریں گے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کو بیان کرنے سے پہلے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان یعنی ان کے والد اور والدہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام علی بن حسین بابوی قمی تھا۔ وہ قم المقدسہ کے ممتاز ترین فقہا کی فہرست میں شمار ہوتے تھے، اگرچہ اس زمانے میں جب علی بن حسین بابوی قمی قم المقدسہ میں قیام پذیر تھے، اس زمانے میں اور بھی بہت سے فقہا قم میں موجود تھے، اور بھی بہت سے محدث قم میں موجود تھے، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار چونکہ صاحب کرامت تھے،
صاحب فتویٰ تھے، لہٰذا اس زمانے میں شیخ صدوق کے والد علی بن حسین بابوی قمی مرجع شیعیان ایران تھے، اور اگر دیکھا جائے تو علی بن بابوی قمی در واقع ایک نہایتی مقدس، نہایتی پاکیزہ انسان تھے۔ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر تجارت سے کیا کرتے تھے، کاروبار سے کیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے قم کے بازار میں ایک دکان بنا رکھی تھی۔ وہ اس دکان میں باقاعدہ اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، نہایتی زاہد اور نہایتی پاکیزہ انسان۔ اپنے روزمرہ زندگی کے اوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک حصہ وہ اپنے کاروبار پہ لگایا کرتے تھے اور دوسرا حصہ اپنے گھر میں آتے تھے اور باقاعدہ گھر میں دین مبین اسلام کے احکام کی تبلیغ کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے گھر میں درس دیا کرتے تھے۔ پس وہ اپنی جو معیشت ہے اس کے لیے دکان سے سہارا لیا کرتے تھے اور دکان سے جو کمائی کرتے تھے اس پر ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، اور دین مبین اسلام کی بھی تبلیغ کو ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے۔ شیخ صدوق کی اگر والدہ کا ذکر کیا جائے تو شیخ صدوق کی والدہ کا زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ہے، بس اتنا ملتا ہے کہ علی بن حسین بابوی قمی نے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن ان سے وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے، لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ایک دیلمی کنیز ملتی ہے، ان سے وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں اور انہیں 2 فرزند ہوتے ہیں۔ اب آئے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق، تو خود شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 اور حدیث نمبر 31 کے تحت اپنی ولادت کا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور اگر مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرنا چاہیں تو بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 335 اور حدیث نمبر 61 کے تحت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اگر شیخ طوسی سے اس واقعے کو نقل کرنا چاہیں تو مرحوم شیخ طوسی الغیبہ صفحہ نمبر 330 ہے اور حدیث نمبر 266 کے تحت وہ اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں۔ ہم کمال الدین سے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ روایت اس طرح سے ہے، حدثنا ابو جعفر محمد بن علی الاسود رضی اللہ عنہ قال، یہ ابو جعفر محمد بن علی اسود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، سألنی علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابوی بعد موت محمد بن عثمان عمری قدس اللہ۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد علی بن حسین بن موسیٰ بابوی قمی در واقع محمد بن عثمان عمری کے انتقال کے بعد وہ باقاعدہ طور پر سوال کرتے ہیں، کس سے؟ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب سے، ان اسأل ابا قاسم الروحی، یعنی وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب جو محمد بن عثمان عمری کے بعد امام زمان کے نائب قرار پائے غیبت صغرا میں، جن کا نام ابو القاسم تھا، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان یسأل مولانا صاحب الزمان ان یدعو اللہ ان یرزقہ ولدا ذکورا، یعنی وہ امام زمان کے نائب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امام زمان کا نائب حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان سے رابطہ قائم کریں اور ان سے تقاضا کریں کہ علی بن حسین بن موسیٰ بابوی قمی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کے لیے دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فرزند ذکور عطا کرے۔ لہذا قال فسألتہ فعنہا ذالک، وہ سوال کرتے ہیں لیکن انہیں جواب مثبت میں نہیں ملتا۔ ثم اخبرنی بعد ذالک بثلاثۃ ایام، لیکن پھر 3 دن کے بعد امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب رابطہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہ قد دعا لعلی بن الحسین، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے شیخ صدوق کے والد علی بن حسین بن موسیٰ بابوی قمی کے لیے دعا کی ہے۔
فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ وَلَدٌ مُبَارَكٌ کہ ان قریب ان کے ہاں ایک مبارک بیٹا ہوگا، يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ کہ اس بیٹے کی برکت سے نفع حاصل کیا جائے گا، وَبَعْدَهُ أَوْلَادٌ اور پھر ان کے بعد مزید ایک بیٹا ہوگا۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کے طفیل واقع ہوتی ہے، اور ٹھیک اس دعا کے 1 سال بعد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے سال ولادت کے بارے میں بیان کیا جائے تو 3 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، 305 ہجری قمری، 306 ہجری قمری اور 307 ہجری قمری۔ لیکن اگر ان تاریخوں کا مقایسہ کریں تو 305 ہجری قمری کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب کا انتقال ہوتا ہے، جن کا نام ہے محمد بن عثمان عمری۔ لہذا 305 میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو ابو القاسم روح جو ہیں وہ امام زمان کے نائب قرار پاتے ہیں۔ جب وہ نائب قرار پاتے ہیں تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ان تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ امام زمان سے تقاضا کیا جائے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ پس در واقع امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے دعا کا تقاضا 305 ہجری قمری کو کیا جاتا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ عنقریب آپ کو بیٹا ہوگا، یعنی 305 کے بعد اگر آپ 9 مہینے یا 1 سال کا مدت لگائیں تو 305 ہجری قمری کے آخر میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت متوقع ہے، یا 306 ہجری قمری کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت متوقع ہے۔ لہذا زیادہ احتمال یہی ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا صحیح سال جو ہے وہ 306 ہجری قمری ہونا چاہیے۔ اب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جو تڑپ ہے، علمی لگن ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو خود شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ میرے بچپن کے ایام میں ہی محمد بن علی اسود جب بھی مجھے دیکھا کرتے تھے تو وہ مجھے دیکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے، اس حالت میں جب میں اپنے استاد کے پاس جاتا، محمد بن احمد بن حسن بن ولید شیخ صدوق کے استاد ہیں، جب وہ ان کے پاس جایا کرتے اور ان سے کتابوں کا درس لیا کرتے تو اس زمانے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو حفظ کرنے کے لیے بہت زیادہ اشتیاق کا اظہار کرتے، تعلیمی لگن میں بہت زیادہ ان کی دلچسپی ہوتی، بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے شوقین ہوتے، علم حاصل کرنے کی رغبت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ لہذا محمد بن علی اسود شیخ صدوق کی اس علمی لگن کو دیکھ کر وہ اکثر شیخ صدوق سے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری علمی لگن باعث تعجب نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ تم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کے طفیل اس دنیا میں آئے ہو، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے تمہارے لیے بشارت دی ہے کہ تمہارے ذریعے سے نفع حاصل کیا جائے گا۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی جلیل القدر اشیاء عالم دین ہیں، جن کے ملت تشیع پر بہت احسانات ہیں۔ لہذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات زندگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے آئندہ دروس کا انتظار کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت حجت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔